پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا بطول اور حضرت علی بن ابی طالب کی نسل پاک سے قیامت کے نزدیک امام محمد مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ائمہ اہل بیت میں آخری امام حضرت امام مہدی ہوں گے، جن کا آخر زمانے میں آنا، اہل بیت میں سے ہونا اور امام ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ المعجم الاوسط ابن حبان میں حدیث مبارکہ ہے، جو شخص بغیر کسی امام کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، میرے بعد ائمہ 12 ہوں گے، ان میں سے اول حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور آخری قائم ہیں۔ پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا بطول اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسل پاک سے قیامت کے نزدیک امام محمد مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کا نام محمد ہوگا۔ ائمہ اہل بیت میں آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کا آخر زمانے میں آنا، اہل بیت میں سے ہونا اور امام ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس ہستی کی شان کا کیا کہنا جن کو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کہیں اور جن کے فضائل خود اپنی زبان اطہر سے بیان فرمائیں اور لوگوں کو ان کی تابعداری کا حکم دیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ہی شب میں اس کو صلاح عطا فرما دیں گے، یعنی ایک ہی رات میں ان کو امور خلافت وغیرہ سجھا دیں گے اور نیکی و تقوی ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے، اور اپنی خاص توفیق سے ایک ہی رات میں ان کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں وہ پہلے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حاکم ہو کر رہے گا اور وہ خوب جہاد کرے گا، اس کے ہاتھوں کئی جنگیں ہوں گی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، فتوحات کے نتیجے میں اموال کی کثرت ہوگی اور امام مہدی اپنی سخاوت نفس کی بدولت لوگوں میں وہ اموال بلا حساب و شمار تقسیم کریں گے۔ امام مہدی خلیفہ راشد اور امام برحق ہوں گے، اپنے زمانہ خلافت میں سب سے زیادہ صالح و متقی اور سب سے بڑے علم والے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا، مہدی میرے خاندان میں سے ہے، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا، مہدی حق ہے اور وہ سیدہ فاطمہ زہرا بطول کی اولاد سے ہوگا۔ ایک مرتبہ یوں فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ اس وقت بھیجے جائیں گے جب لوگوں میں بہت اختلاف ہوگا اور بڑے بڑے زلزلے آ رہے ہوں گے، وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک اور طویل حدیث مبارکہ میں آخری زمانے میں پیش آنے والے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر مسلسل فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کو مہدی کہا جائے گا، اگر تم اسے پالو تو اس کی اتباع کرنا اور راہ راست والے لوگوں میں شامل ہونا، گمراہ لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ آخری زمانے کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر خلیفۃ اللہ مہدی آئے گا، جب تم اس کے متعلق سنو تو اس کے پاس حاضری دو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی جانا پڑے۔
حضرت علی بن ابی طالب سے منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں امام مہدی کی ولادت و پرورش ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت و خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہایت حسین و جمیل ہوں گے، درمیانہ قد مبارک اور جسم ہلکا پھلکا ہوگا، چہرہ روشن ستارے کی طرح چمکدار اور سرخی مائل ہوگا، دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، پیشانی مبارک کشادہ اور ناک بلندی مائل ہوگی، دونوں ابرو باہم جدا اور باریک قوس نما ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، سامنے والے دندان انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، داڑھی مبارک گھنی ہوگی اور سر کی زلفیں کندھوں کو چھو رہی ہوں گی۔ آخری زمانے میں ایک بادشاہ کی وفات پر اختلاف ہوگا کہ اب کس کو بادشاہ بنایا جائے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوں گے۔ امام مہدی اس خیال سے کہ لوگ کہیں مجھے نہ اپنا امام و خلیفہ بنا لیں، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا ظہور، جس میں آپ کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مقام ابراہیم کے پاس آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، پھر آپ کے لیے منبر لایا جائے گا، آپ اس پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں سے آواز بلند میں تقریر کریں گے۔ اے لوگو، اللہ کو یاد رکھو اور اس بات کو بھی کہ تم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ حجت پوری کر چکا ہے، اس نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی اور تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پابند رہو۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو زندہ کیا ہے انہیں زندہ کرو، اور جن چیزوں کو مٹایا اور ختم کیا ہے تم بھی انہیں ترک کر دو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاؤ کہ دنیا کے نیست و نابود ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ہمیں اپنے رخصت ہونے کی اطلاع دے رہی ہے۔ میں تمہیں اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہوں اور کتاب اللہ پر عمل کرنے، باطل کو مٹانے اور سنت کو زندہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابتدا میں کچھ زیادہ افراد امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی غزوہ بدر کے مسلمانوں کی تھی۔ یہ لوگ رات کے عبادت گزار اور دن کے شاہ سوار ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام ابھی مکہ معظمہ میں ہی ہوں گے کہ ملک شام سے ایک فوج ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگی۔ وہ فوج ابھی مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ پر پہنچے گی تو اللہ کے حکم سے اس فوج کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر ملک شام سے ایک شخص جو حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا اٹھے گا، وہ امام مہدی کے خلاف ایک بڑی فوج بھیجے گا اور امام مہدی سے شکست کھائے گا۔ اس کے بعد مخالفین سے مسلسل جنگیں ہوتی رہیں گی، چنانچہ حلب کے مقام پر روم کے عیسائیوں کے ساتھ خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش بخت شہیدوں کو افضل الشہداء فرمایا ہے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد قسطنطنیہ جو رومیوں کا شہر ہے، مسلمان اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس شہر میں مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا رکھی ہوں گی کہ شیطان آواز دے گا، تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان اپنے جنگی سامان سمیت وہاں سے چل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو اس وقت واقعی دجال آ چکا ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا، اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ عربی زبان میں جال ساز اور فریب کار کو بھی دجال کہتے ہیں۔ دجال سب سے پہلے شام اور عراق کی گھاٹی کے درمیان سے نکلے گا۔ یہ سب سے پہلے خود کو نبی کہے گا
پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے۔ یہ عالمگیر فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ دجال کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی اور وہ ان کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں شک ڈالے گا۔ اللہ اسے اس لیے اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر، اور اکثر لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ جب مسلمان ملک شام میں داخل ہو کر بیت المقدس پہنچیں گے تو وہ بدبخت دجال بھی زمین کے مختلف حصوں کا چکر لگاتا ہوا وہیں ملک شام میں مقام بیدا پر پہنچ چکا ہوگا۔ مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے جب مؤذن اقامت کہہ چکے گا اور امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوش آمدید کہہ کر فرمائیں گے آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے آپ ہی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، کیونکہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے اور اللہ نے امامت کی یہ عزت اس امت کو بخشی ہے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھولو۔ جوں ہی دروازہ کھولا جائے گا تو اس کی پرلی طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، پھر وہ بھاگنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے اوپر مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ پھر مقام لدہ جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے اس کے مشرقی دروازے کے پاس جا کر اس کو نیزے سے وار کر کے قتل کر دیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے پر لگا ہوا اس کا خون برسر عام سب کو دکھلائیں گے اور یوں یہودیوں کو کھلی شکست ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر دینی خدمات میں ان کا تعاون کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت 7 برس قائم رہے گی۔ امت محمدیہ جتنی ان کے زمانے میں خوشحال ہوگی اتنی کبھی خوشحال نہ رہی ہوگی۔ آسمان خوب بارش برسائے گا، زمین خوب پیداوار دے گی، ان کے دور میں مال کے انبار لگ جائیں گے، پھلوں کی کثرت ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجیے۔ وہ فرمائیں گے جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو۔ لوگوں کے دل بے نیازی سے پر ہوں گے، دین اسلام کو غلبہ ہوگا، علاقے پر امن اور دینی حکام کا نظم و نسق عروج پر ہوگا، رزق عام و تام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور امام مہدی علیہ السلام کے علم تلے جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد